جواب یہ آیا ہے کہ جناب پاکستان کو اور ترکی کو چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی ایک فہرست ہے کہ جس میں الزام امریکہ لگاتا ہے کہ جی پاکستان میں بچوں سے کام لیا جا رہا ہے، فوجی کام یا جو سیکورٹی کے کام ہیں اس میں معاونت لی جا رہی ہے بچوں سے۔ بات ہے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان پر سینکشنز مختلف طریقوں سے لگائیں، فوجی اسلحہ ساز و سامان کے اوپر اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے، کیونکہ سارا فوکس یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سزا دینے کی ان کی ضرورت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمیں خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جب آپ امریکہ کو جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ملک کہتا ہے، تمام عالمی اداروں کی فنڈنگ کرتا ہے، سب سے زیادہ فنڈنگ وہی کر رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو انکار کریں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے اور بار بار کہیں گے، اس کے سی آئی اے کے سربراہ کو ملنے سے انکار کر دیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے اور کہیں گے کہ جی اب ہم نے آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی اڈا نہیں دینا، اور یہاں تک کہہ دیں گے کہ جی ہم تو کانفلکٹ میں پارٹنرز ہی نہیں بن سکتے، کسی قسم کا کانفلکٹ میں ساتھ نہیں دیں گے، ہاں پیس کے لیے ہم ساتھ ہیں، تو پھر امریکہ کی طرف سے جواب تو آئے گا۔ تو جواب یہ آیا ہے کہ جناب پاکستان کو اور ترکی کو چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی ایک فہرست ہے کہ جس میں الزام امریکہ لگاتا ہے کہ جی پاکستان میں بچوں سے کام لیا جا رہا ہے، فوجی کام یا جو سیکورٹی کے کام ہیں اس میں معاونت لی جا رہی ہے بچوں سے۔ تو یہ الزام لگا کر پاکستان کو اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوجی کسی طرح سے ٹریننگ، کوئی امداد دیگر اداروں کی طرف سے ہو، اس پر پابندی لگ سکتی ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں جو پیس کیپنگ مشن ہے اس کے حوالے سے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کام شروع ہو گیا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسد کھرل صاحب، کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ یہ امریکہ کی اپنی فہرست ہے، جو چاہے کرے۔ مسئلہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے وقفے کے دوران، جو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امریکہ نے خود سے ایک اس کو خیال آیا، ایک تخیلاتی رپورٹ ہے کہ جناب اس میں ایک بھی ایسی پریسیڈنٹ نہیں دی گئی، ایک بھی ایسا ادارہ کو اتھینٹک ادارہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یا اس میں ایگزامپل دی جاتی ہیں، باقاعدہ پریسیڈنٹ دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کوئی فوج کا کوئی یونٹ ہے، اس کے اندر یہ بچے ہیں، ان کی عمریں اتنی ہیں، ان کو بطور وہاں پہ مالی کلی یا ان کو وہاں پہ نرس ہے یا گارڈ ہے یا کوئی بھی ایسا کام ان سے لیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اس میں یہ انہوں نے کیٹیگری بھی چونکہ بتائی ہیں، صرف خالی فوجی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کم عمر، جو 18 سال سے جو کم عمر ہے۔ اب یہ خود سے ہی انہوں نے ایک بنائی ہے، اور اس کا مقصد صرف پاکستان کو ایک دباؤ میں لانا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح فاٹف کے ذریعے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، باوجود اس کے کہ جو کمپلائنسز ہیں سب سے زیادہ جو ملک کرنے والا ہے وہ پاکستان ہے، اور وہ ملک جن کا یعنی جو 13 ملک ابھی جو ریسنٹلی جو اجلاس ہوا، یعنی جو میکسیمم 30 سے 50% تک انہوں نے کمپلائنسز کی تھی، تو ان کو تو لسٹ سے نکال دیا گیا، لیکن پاکستان جو 90% سے زیادہ یعنی 27 میں سے 26 اگر مان رہا ہے تو اس کو لسٹ میں رکھنا، اس کے باوجود نہ نکالنا، تو اس سے ان کی ہپوکریسی یا ان کا باعث جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان پر سینکشنز مختلف طریقوں سے لگائیں، فوجی اسلحہ ساز و سامان کے اوپر اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف جو ظاہر بات ہے جس طرح یو این او امریکہ کا کٹ پتلی ہے، آئی ایم ایف بھی ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ جو فنڈ ہے وہ بھی ان کا دباؤ میں ہے، اس کو کہیں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، ایشین ڈیولپمنٹ کے ورلڈ بینک کو، جتنے بھی اس طرح کے مالیاتی ادارے ہیں عالمی، ان کو کہا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ امریکہ ایک طرف تو افغانستان سے بھاگ رہا ہے، اب ایران کے جو نئے صدر آئے ہیں اس سے اتنے خوف زدہ ہو گیا ہے کہ اب عراق سے بھی بھاگنے لگے ہیں، اب عراق کے اندر بھی ان کے قدم جو ہے وہ نہیں جم رہے، ایک طرف سے افغانستان سے بھاگ رہے ہیں، دوسری طرف عراق سے بھاگیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے ہی اگر یہ مخلص ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ کم از کم کو حکومت قائم کر کے جائے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کا تیزی سے طالبان جو ہے ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور جس طرح بگرام ایئر بیس انہوں نے خالی کیا اور باقی جس طرح بھاگنے کی تیاری میں ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ ستمبر تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے پہلے یہ بھاگ جائیں گے۔ اچھا وہی بات، اس سے پہلے بھاگ جائیں گے، آپ دمگا رہے ہیں یا یہ ایک پولیٹیکل فورم ہے، تو یہ جو امریکہ نے فہرست بنا دی ہے بابر ڈوگر صاحب، یہ بھی اسی طرح کی لگ رہی ہے۔ میں اس میں ایک چند چیزیں جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فہرست ہے آپ سنیں تو آپ حیران ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ پاکستان بچوں کو بھرتی کر رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسد کھرل صاحب نے بات کہی کہ جی وہ اس میں کوئی حوالے اس طرح نہیں ملے، حوالے کیا ملنے، آپ سنیں کہ کرائٹیریا کیا ہے۔ کرائٹیریا اس فہرست کا یہ ہے کہ جی کئی ذرائع سے اس فہرست میں کسی کا نام ڈالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر معلومات کہاں سے لی جاتی ہیں جی؟ امریکی حکومتی اہلکاروں کی اپنی سوجھ بوجھ اور تحقیق، ان کی اپنی جو بھی سوجھ بوجھ ہے اور اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق وہ نام ڈال دیں گے۔ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں، بین الاقوامی اداروں، مقامی اور غیر ملکی این جی اوز، یعنی پاکستان کی این جی اوز ہوں، امریکہ کی ہوں، کسی کی بھی این جی اوز ہوں، وہ بھی
عالمی اور مقامی میڈیا نام نہیں ہے، یہ ایک اسٹیریوٹائپ جس طرح ٹیبل نیوز نہیں ہوتی، کہیں بھی ایک ان کو خیال آیا، خیال کو انہوں نے اس میں ایک چیز ہے، میں نے کچھ آرمی آفیسر سے میری بات ہوئی جی، تو پاکستان میں دو طرح کی آرمی میں ہائرنگ ہوتی ہے، کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ۔ کمیشنڈ جو ہے وہ 18 سے 22، نان کمیشنڈ جو ہے وہ 17 سے 22۔ تو ان کے نزدیک تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ایک نوٹیفیکیشن ہوگا وہ 18 سال ہو جائے گا، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، اس میں آپ نے یہ جو انہوں نے یہ جو ہے چائلڈ والا ایشو، چائلڈ ریکروٹمنٹ والا، اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے، وہ جس مرضی ملک کا نام اس لسٹ سے نکال بھی سکتا ہے اور اس لسٹ میں ڈال بھی سکتا ہے، یہ اتھارٹی اس کو حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے بے تحاشا، اور پاکستان اور انڈیا کا ہائرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ایک ہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا نام نہیں اس میں ڈالا گیا، پاکستان کا نام اس میں ڈالا گیا اور ترکی کا نام ڈالا گیا۔ اس کا مطلب کہ پریزیڈنٹ نے اپنا ڈسکریشنری پاور یوز کی اور انڈیا کو اس سے نکال دیا۔ لیکن وہ تو یہ کوئی اتنی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، وہ تو آپ ایک نوٹیفیکیشن پہ 18 سال کر دیں گے، اگلی ہائرنگ 18 سال پہ سٹارٹ کر دیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کو کسی بھی ایشو پر، کسی بھی، کل پھر اس کو کسی بہانے سے نام ڈال دے گا۔ وہ یہاں تو ایشوز یہ ہیں کہ کل جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کرے گا کہ پاکستان کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی ڈسکریج کرے گا۔ پاکستان کے اندر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہاں پر دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہاں پر جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے گا، آپ کی جو باہر کی امپورٹس ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی کہ سارا فوکس یہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سزا دینے کی ان کی ضرورت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمیں ہوائی اڈے دینے سے انکار کیا، اسلحہ سازی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اللہ نہ کرے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ مشکل سے کوئی بجٹ میں کچھ کہا گیا جی ٹیکس کچھ کم کیے جا رہے ہیں، یا امید ہو گئی کہ کچھ بہتری شاید آنے لگ گئی ہے، ورنہ سر اتنی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، غربت ہے۔ تو یہ امریکہ پھر یہ جس طرح سے کرے گا، عالمی اداروں کو بھی یوز کرے گا، اور وہ یہ نظر آ رہا ہے اس فہرست کے بعد، تو یہ تو پاکستان کے لیے اور مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سر مشکلات آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ان کی جو فورسز ہیں، جو سرکاری فوج ہے افغانستان کی، اس کو پچھلے 4 مہینے سے سیلری نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، ہتھیار پھینک رہے ہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ جب آپ کو ان کو سیلری نہیں دیں گے، فیسلٹیز نہیں دیں گے، تو وہ کیوں لڑیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، امریکہ وہاں سے نکل آیا ہے، گورنمنٹ کا برا حال ہے۔ یہ زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیفنس اسسٹنس دی جائے گی، لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ کل کابل جو ہے وہ فتح ہو جانا ہے اور سارا اسلحہ بھی اور وہ پیسے بھی جو ہے طالبان گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو صرف بھوک دی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ٹرمپ نے جب یہ جو افغان صدر ہے، اس نے دھمکی دی کہ جی ہمیں تو بیچ میں شامل نہیں کیا ٹرمپ نے جو مذاکرات کیے طالبان سے، تو ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ جب وہ سائن ہو گئے تو ٹرمپ کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ جو ایشو ہے معاہدہ ہم نے کر لیا، جو مین ایشو ہے کہ افغانستان میں جس طرح سے خانہ جنگی ہو چکی ہے شروع، امریکہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، وہاں پر کوئی ریسورسز ان کو دے کے نہیں گیا۔ تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فورسز کے لیے سیلریز نہیں ہیں، تو پھر وہاں پہ جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو کیا پیسہ مل رہا ہوگا؟ تو اب افغانستان کے معاشی حالات خراب ہونے شروع ہوں گے، جس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان پر آنا ہے۔ اور یہی وہ ایشوز ہیں جن پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔